بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ کریم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، تکلیف نہیں دیتے سوائے اس کے کہ اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق تکلیف دی جاتی ہے، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور پھر آگے جا کے اللہ کریم نے انہی آیات میں ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اس میں یہ جو آخری حصہ ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے اللہ نے یہ فرما دیا کہ کسی شخص کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دیتا، اور یہاں پھر دعا بھی ہے کہ اے اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمارے پر بوجھ نہ ڈال۔ تو یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ دعا جو خود ہی اللہ کریم نے سکھائی ہے، اسی سیکوینس میں سکھائی ہے کہ اے اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈال، تو یہ ان میں تضاد نہیں ہے، بالکل بھی تضاد نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اسی کی تشریح ہے۔ قرآن اصل میں اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے ہی ایک حصے کی تشریح دوسری جگہ کرتا ہے۔ قرآن میں قطعاً کوئی تضاد نہیں ہے اور کوئی اختلاف اس میں معنی کا نہیں ہے، یہ صرف ہماری سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور کیا تشریح کیا ہے؟ یہ اصل میں اسی کی تشریح ہے۔ کیسے تفسیر ہے کہ ایک طاقت کا لیول ہے، اور ہم گویا اللہ سے دعا کر رہے ہیں اسی طاقت کے لیول کے اندر رہنے کی، کہ اللہ ہمیں اسی طاقت کے اندر رکھنا، جو ہماری طاقت استطاعت ہے اسی کے اندر ذمہ داری عطا کرنا، اسی چیز کی دعا ہے۔ اس کو آپ ایک دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سادہ بات تو یہ ہے کہ یہ ان میں تضاد کوئی نہیں ہے، اور یہ اسی چیز کی دعا ہے جس چیز کو اللہ نے بطور حقیقت کے بیان کیا ہے۔ ہم انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان حدود کے اندر اور اپنی استطاعت کے اندر۔ اصل میں استطاعت ہمیں معلوم نہیں ہے کتنی، استطاعت کی حد بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہم جب اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا جو ہمیں سکھائی ہے یہ عاجزی کا اظہار ہے اللہ کے سامنے۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کہاں نسیان کا شکار ہوتے ہیں اور کہاں ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، وہ ہمارے ذمے ہے۔ لیکن دعا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اللہ جیسا بوجھ تو نے پہلے امتوں پر ڈالا ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا، اور پھر اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہو۔ یہ ساری دعائیں ہیں دراصل عاجزی کا اظہار ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو زیادہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہاں تکلیف اعمال کا ذکر ہے، تحمل کا نہیں ہے، حمل کا نہیں ہے، بوجھ کا ذکر نہیں ہے، وہاں ہے ذمہ داری کا۔ تکلیف اعمال کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا سوائے اس کے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا، بوجھ زیادہ بھی پڑ سکتا ہے اس کے اوپر، تکلیفیں بہت زیادہ آ سکتی ہیں، اور تکلیفیں اس طرح بھی آ سکتی ہیں کسی شخص کے اوپر مصیبتیں اور بوجھ اور ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ پڑ سکتا ہے جو اس کے بظاہر ان کے جو حالات ہیں ان میں اس کی استطاعت سے بڑھ کر ہو، اس کی طاقت نہ ہو اس کو اٹھانے کی، اس کا تحمل کرنے کی طاقت نہ ہو، ایسا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ لیکن ان ساری بوجھ کی ان ذمہ داریوں کے بوجھ میں سے انسان ذمہ دار ان سب کا نہیں ہے، ذمہ دار صرف اتنا ہے جتنی اس کے پاس استطاعت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بطور آزمائش، بطور امتحان دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں بھی نازل کرتا ہے، اور ایسی مصیبتیں نازل ہو سکتی ہیں کسی شخص کے اوپر جو بظاہر اس کی طاقت سے باہر ہوں، لیکن اس کی طاقت کے اندر کتنا ہے اور اس کی طاقت سے باہر کتنا ہے وہ مالک اور خالق جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا سوائے اس کے کہ اس کی جتنی طاقت ہے۔ یہاں فرمایا بوجھ نہیں ڈالتا، بوجھ اللہ کسی کے اوپر ڈال سکتا ہے اتنا بوجھ جو بظاہر اس کی ذمہ داریوں سے زیادہ ہو،
تو اس کی دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا، بطور آزمائش میں نہ ڈالنا جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ اس میں سے کتنی ذمہ داری ہے، کتنی استطاعت ہے اور کتنی نہیں ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، اور اس کو جو آخرت اخروی طور پر ذمہ داری جو فکس ہوگی اس کے اوپر، وہ تو اتنی ہے جتنی اس کے پر استطاعت۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگوں کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں جو بظاہر ان کی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور اس میں سے آدمی جو رویہ اختیار کرتا ہے اس بوجھ کے مقابلے میں، جو اس رویے کے اوپر، وہ اتنا ہی مسئول ہوگا قیامت والے دن جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، اس سے زیادہ مسئول نہیں ہوگا۔ یہ ہے معنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا، اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اس کا مطلب وہ مصیبتیں، وہ ذمہ داریاں ہیں، وہ بوجھ ہیں، وہ ظاہری مصیبتوں کے بوجھ ہیں جو انسان کے اوپر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ظاہراً اس کی استطاعت سے باہر ہوں، اور انسان ان کا تحمل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے مسئولیت کتنی ہے، ذمہ داری کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی استطاعت کے مطابق۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب آ گیا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یا کسی قوم کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، ایسی پوزیشن میں ہیں جن کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری کم ہے۔ اب بوجھ تو اکٹھا پڑا کسی ملت کے اوپر، لیکن وہ اللہ کے ہاں مسئول ہوں گے اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق۔ بوجھ ایک جیسا پڑ گیا ہے، لیکن وہ مسئولیت ان کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اس کی ایک بخاری شریف کے اندر ایک حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے، وَإِذَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے نا، اصاب العذاب من کان فیہ، تو عذاب تو سب پر پہنچ جاتا ہے، جو بھی اس میں ہوتا ہے، سب چھوٹے بڑے نیک بد سب رگڑے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، جب دوبارہ اللہ زندہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی نوعیت کے مطابق ان کو زندہ کرے گا، جو نیک ہیں وہ نیکی پر زندہ ہوں گے، جو بد ہیں وہ برائی پر زندہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ جو بوجھ پڑا وہ تو سب پر ایک جیسا پڑ گیا۔ تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے باہر ہیں، چاہے وہ عذاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ مصیبتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذمہ داریوں کی صورت میں ہو۔ البتہ اللہ کا قانون آخرت میں ثواب اور عذاب دینے کا وہ تو اسی کے مطابق ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کی بھی استطاعت سے بڑھ کر اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ یہ فرق بھی ہے اس میں، اور یہ تفسیر بھی ہے اس کی، یہی اس کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار